آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی ہے، دشمن پر افواج پاکستان کی تاریخی فتح ہے، بھارت کی ہزیمتناک شکست ہے۔ اب مودی سرکار آپے سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ اب ڈرامے کیے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے وہ بہت مشہور ہیں، لیکن بھارت کے چاہے وہ ٹی وی کے ڈرامے ہوں وہ بھی بہت لمبے اور بہت پھیکے ہوتے ہیں، چاہے وہ پلوامہ پہلگام ڈرامہ ہو وہ بھی بہت لمبا اور بہت پھیکا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک ڈرامہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا اور آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں۔ نریندر مودی جب بڑے دنوں بعد پٹنے کے بعد ہارنے کے بعد آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کا ایک فضائی مکہ لہرانے کی کوشش کی، ان کے پس منظر میں ایک جہاز کو پینٹ کر کے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو تصاویر ہیں یہ ہیں آدم پور کی۔ آدم پور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی میڈیا نے آپ کو بتایا کہ تباہ ہونے والے ایئر فیلڈز اور ایئر بیسز میں آدم پور بھی ایک ایئر فیلڈ اور ایک ایئر بیس تھا جو تباہ ہوا تھا۔ اور جو ڈیفنس سسٹم تھا، اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ہوا تھا کہ S-400 جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو یہاں پہ ہم نے زک لگائی تھی، لیکن اب نریندر مودی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کے اور ایک ڈرامہ کیا جائے۔ تو وہاں پہ جو تمام تر بیس پہ اہلکار تھے ان کے ہمراہ وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کچھ نعرے شارے لگا دیے، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہاں کے ہی نیوز چینلز نے اب کویسچن کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ S-400 جس کو آپ پیچھے آپ کے پس منظر میں if we have that picture can we please share it کہ وہ S-400 کہ جو آپ نے دو اس کے تمبو ہیں اپنے پس منظر میں کھڑے کر کے لگا دیے ہیں، جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ صرف میزائل لانچ کرنے سے نہیں چلتا ہے، اس کے لیے ریڈار ہوتا ہے اور باقی تمام تر تنصیبات ہوتی ہیں۔ پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ریڈار ہی ہم نے تباہ کر دیا تھا، تو اب آپ کیا ہی میزائل چلائیں گے، کیا ہی میزائل اور کیا ہی پدی اور کیا ہی پدی کا شوربہ۔ اور ہم نے پھر کیا کیا تھا، پاکستان نے وہ سیٹلائٹ امیجری دکھائی تھی کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا اس چیز کی معترف تھی کہ پاکستان نے بہت زبردست کارروائی کی ہے، پاکستان نے میزائل مارے تھے، پاکستان نے سپر سونک ہائپر سونک بلکہ میزائل JF-17 سے شوٹ کیا تھا، جس کے بعد آدم پور پہ اور اب یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو اس چیز کو آپریٹ کرتا تھا وہ بھی مارا گیا ہے اس تمام تر معاملے میں۔ سو دیٹ از دا تھنگ، اور بھارت کی طرف سے تو بار بار انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ ناؤ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد وہ ایک نیا آپریشن کر رہے ہیں اور اس آپریشن کا نام ہے آپریشن کور اپ۔ اچھا فیصل، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو نریندر مودی ہیں وہ ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو بالی ووڈ کی فلمز ہیں جو ان کی ناکام ترین حکمت عملی ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ نریندر مودی کی جو اب ایک اچھے طریقے سے جو پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی مسلح افواج نے جس طرح سے دھلائی کر دی ہے، نریندر مودی سرنڈر کرنے پر مجبور ہی ہو گئے ہیں۔ ایبسلیوٹلی کر چکے ہیں، اسی لیے ان کے اپنے ہی بھارت سے یہ وہ سیٹلائٹ امیجری ہے جو پاک فضائیہ نے بتائی کہ یہاں آپ کو ہٹ کیا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس سے کیا ہے، ان کے پاس سے صرف دو جملے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر جنگ ہوئی، بھگوان نہ کرے کہ ہو، لیکن اگر ہوئی تو ویسی نہیں ہوگی، اور دوسرا ان کا جملہ جو کہ اب صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ دیکھیں جنگ میں تو نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اب اس سے بھی بڑھ کے غور پرابلم یہ ہے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھارت چاہ کیا رہا ہے۔ اب سفارتی آداب کی بھی کھلا خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ نئی دلی میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، سفارت خانے کے اہلکار کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا یعنی ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ پھر اس میں پاکستان نے بھی ویسے ہی کیا، لیکن اس پہ ان کو بھرپور فیصل، یہ بھی اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جیسے کا تیسا جواب ملا ہے پاکستان نے جواب دے کر بھارتی ہائی کمیشن کے عہدیدار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اس تمام تر حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جی ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا ہے سعودی عرب کا، بڑا پرتباک استقبال کیا گیا ہے سعودی ولی عہد کی جانب سے، جو کہ بڑا مقبول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہا جا رہا ہے فیصل اس وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑا امپورٹنٹ اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی ہی از آن اے مشن، اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں روس اور یوکرین لڑائی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ غزہ اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی ہی از تھنکنگ سم تھنگ۔ اور اب جو مشرق وسطیٰ کے دورے پر وہ آئے ہیں، ریاض پہنچے ہیں، بہت ہی روایتی طریقے سے جیسا کہ عرب روایت کے حساب سے ان کا استقبال کیا گیا۔ تمام تر جو معزز شخصیات تھیں وہ ان کے ہمراہ بیٹھی تھی، اور ان کو جو مہمانوں کو قہوہ پیش کیا جاتا ہے ان کو وہ پیش کیا گیا، خیر وہ انہوں نے پیا نہیں، آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ اچھا اب ہوا یہ کہ وہاں پہ انہوں نے معاہدوں پہ دستخط بھی کیے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان
جو ہے تاریخی جنگ بندی ہم نے کرائی ہے، اور دونوں ممالک کے رہنماؤں کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈیل کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی میں اپنے ذرا انتظامیہ کو کہوں گا کہ دونوں کو، یعنی پاکستان اور بھارت کو، اوبویسلی واز ٹاکنگ اباؤٹ شہباز شریف اور نریندر مودی، کہ میں ان کو بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ ان کو ذرا کچھ کھانا شانا کھلائیں۔ سابق سفیر اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ جمیل احمد خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب، سب سے پہلے تو صبح بخیر، خوش آمدید، اور ایک بڑی زبردست صبح ہے پاکستان میں تو یقینی طور پہ، لیکن بھارت میں جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں۔ مودی سرکار یقینی طور پہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ساتھ ساتھ ٹرمپ نے بڑا کارڈ پلے کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بھارت کو کسی طور بھائے گا نہیں۔ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں خطے میں؟ جی، خطے میں دو اس ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، جس کا اشارہ آپ نے اپنے انٹرو میں دے دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تاریخ ساز جو اس وقت وزٹ ہے سعودی عرب کا، قطر اور پھر UAE کا، وہ بھی کریں گے۔ تو ایک تو وہ ہو رہا ہے، دوسری طرف انڈیا پاکستان۔ لیکن انڈیا پاکستان میں بھی جیو پولیٹیکل عنصر کا عمل شامل ہے۔ تو اس کو دیکھ کے پہلے بائیلیٹرل کو دیکھ لیتی ہیں کہ انڈیا نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد انڈیا نے کیسے سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ چھوٹا سا پس منظر 30 سیکنڈ کا، کہ ظاہر ہے پاکستان نے تو کچھ پہل نہیں کی۔ پاکستان نے کے خلاف جب میزائل داغے گئے اور کہا گیا کہ انفراسٹرکچر ہم نے ٹیررسٹوں کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا، یہ وہی نیریٹو جو انڈیا شروع سے بناتا آیا ہے، اور وہ یہ دنیا کو اس لیے بناتا ہے کہ کشمیریوں کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا رہا ہے، تاکہ جو ان کو قانون میں، انٹرنیشنل قانون میں اجازت ہے اپنی مزاحمتی تحریک کی، اپنی آزادی کی، جو کہ اقوام متحدہ نے دیا ہے سیکورٹی کونسل کے آرٹیکل 47 کے تحت، اس سے نظریں ہٹائیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا پچھلے دنوں۔ لیکن اب وہ کامیابی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ پہل کی ہے اور آپ نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں آپ نے پاکستان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی خلاف کی ہے، ورزی کی ہے۔ ہم اپنے وقت میں، اپنے ٹائم پہ، اپنے لحاظ سے، اپنے انداز میں ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، اور دنیا کو بتا دیا۔ آپ پڑھ لیں اعلامیہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے شائع کیا تھا، وہ بالکل ایک آفیشیل ڈاکومنٹ پوری دنیا کو بتا دیا، ہماری فارن پالیسی کا وہ حصہ بھی بن گیا۔ تو ہم نے 3 دن انتظار کرنے کے بعد 3 گنا جو ہے اس سے زیادہ میزائل داغے، اس سے زیادہ حملہ کیا اور دنیا کے سامنے کیا۔ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ امن پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ گلشن کا اور اس پورے علاقے کا امن خراب ہو، لیکن جب آپ نے کر ہی دیا تو ہم نے اپنی عزت و ناموس، وقار و تکریم، اس کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا قوموں نے۔ تو ہم نے اس کی، ہمارے پاکستان کے جانبازوں نے، شہیدوں نے، پاکستان کے غازیوں نے اس کی حفاظت کر کے پاکستان کی حرمت کو بچایا، جو کہ ہر ملک کا فرض ہے۔ ہر ملک اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے، جو تماشا لگنا تھا وہ لگ گیا، پاکستان نے اپنا دفاع کر لیا، ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے، سیز فائر ہو گیا، DGMOs کی ملاقات ہو گئی، بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، now everything is done and dusted۔ اس کے بعد بھی کوئی ملک کیسے کسی دوسرے ملک کے سفیر کو یا سفارتی عملے کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہیں، آپ ذرا جائیے؟ وائی؟ یہ اگر اس دوران ہوتا نا جمیل صاحب، جس وقت یہ ہو رہا تھا، جس وقت یہ گولہ باری ہو رہی تھی، جس وقت ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی، اس وقت ہوتا تو شاید سمجھ میں بھی آتا، لیکن مجھے سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی۔ آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ یہ بھارت نے کیوں کیا ہے؟ یہ کوئی ان کی ٹیکٹک ہے یا پھر اگین وہی بوکھلاہٹ ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے جو اپنا نیریٹو دوبارہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم اگر آئندہ ہوا تو ہم اس کے خلاف دوبارہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ ہم اعلان جنگ ہے پاکستان کی طرف سے۔ تو اس لحاظ سے اگر ویانا کنونشن کا آپ دیکھیں کہ اس میں پرسنل نان گراٹا کس طرح کرتے ہیں، وہ ہر ملک کا استحقاق ہے، اس میں اس ملک کو جواز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا، ہم نے بھی کر دیا، ہم بھی بہت دفعہ کرتے ہیں، دنیا میں دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں، تو اس کو میں اتنی زیادہ اس کو ویٹیج نہیں دوں گا۔ لیکن اس کا سیاسی ایڈوانٹیج جو انڈیا اٹھانا چاہ رہا ہے، یقیناً وہ قابل بحث ہے اور اس پہ بحث کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ آگے انڈیا اپنی چالیں چل رہا ہے۔
اور وہ چل رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جب نریندر مودی نے اپنے ایک تقریر میں جو کہ 3 دن کے بعد انہوں نے کی، اس لیے کہ ان کے عوام کی جو کرٹیسزم نظر آ رہی تھی، روڈوں پر لوگ جو نکل آئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کی جائے، کیونکہ بی جے پی وہ چلتی ہی ایک تشدد پسندی پہ ہے، اور جب نریندر مودی 14 سال کی عمر سے وہ ایک آر ایس ایس کے ممبر، تو وہ آر ایس ایس سے اپنی سیاسی طاقت حاصل کرتے ہوئے اور اپنے پورے معاشرے کو بھی انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے، میڈیا کو سپریس کیا ہوا ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو گورنمنٹ کے ادارے غیر قانونی اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آر ایس ایس کے کارندے جا کے ان کو ڈنڈے مار کے اور ان کو سپریس کر کے میڈیا سے بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہیں، اور انہوں نے کر بھی لیا، جوڈیشری کو بھی سپریس کرتے ہیں، اچھا، اب اس میں قانون ڈاکٹر سازی کے جمیل تحت بھی ایک چیز کرتے میں آپ ہیں۔ سے ضرور میں پوچھنا چاہوں گا، بھارت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے پوری کوشش کی فیکٹیف سے لے کے آئی ایم ایف تک کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی اقوام متحدہ میں پاکستان کو خدا نخواستہ دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرائیں۔ ان کے میڈیا پرسن تو روگ نیشن کہتے رہتے ہیں، میرے خیال سے وہ فلم دیکھ کے آ جاتا ہے کہ ہالی ووڈ کی، اور اس کے بعد وہ روگ نیشن کہتے رہتے ہیں۔ بٹ دا تھنگ اس کے بھارت کا اس میں ایک موقف رہا ہے، اور وہ موقف ہے پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان دہشت گرد بھیجتا ہے، پاکستان دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ مین وائل ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم امن کا پرچار کرتے ہیں، وائی؟ کیوں؟ جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ نریندر مودی یہ قصاب ہے گجرات کے مسلمانوں کا، یہ بچر آف گجرات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو امریکہ نے منع کر دیا تھا آنے سے، تو ہم کیوں بھارت کو یہ ڈکلیئر نہیں کراتے کہ جی ہمارے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم یہاں دہشت گرد پکڑتے ہیں اور آپ دہشت گرد کو الیکٹ کرواتے ہیں؟ جی ہاں، ان باتوں کو منوانے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں دنیا میں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو امن پسند ملک ہیں، اور ہم نے دنیا کے جو قوانین ہیں ایک اچھے شہری اور ایک اچھے ملک کے اسٹیٹ کے طور پر، اچھے ریاست کے طور پر ہم ہمیشہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اور ہم نے تو انڈیا کو بھی کہا ہوا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ یہ جو غیر قانونی اگر کرو گے تو اس کا جواب آئے گا، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا۔ لیکن آپ کی بات پر میں آ جاتا ہوں کہ انڈیا اگر یہ نیریٹو استعمال نہ کرے تو انڈیا کو 90 لاکھ کے قریب فوج کو، اتنی بڑی فوج کو وہاں رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئے کشمیریوں کو سپریس کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر؟ تو وہ ایک جواز بناتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو یہ باور کرائے کہ پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کو اپنے سفارتکاری میں جمیل پاکستان کو اپنے احمد خان سفارتکاری صاحب، میں بھارت ہمیشہ سے جواز تو بناتا آیا ہے، بھارت کا پرانا وتیرہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کو بھرپور طور پہ سپانسر کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے، لیکن قبول نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو یہ معاملہ ہے، جو یہ تمام تر صورتحال ہے، یہ کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پہ بھارت کا کوئی اختیار نہیں ہے اس پہ، لیکن پھر بھی دنیا جانتی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آج تک پانی جس نے بھی بند کیا ہے وہ ذلیل و خوار ہی ہوا ہے؟ دیکھیں، غیر قانونی بات جو بھی ہو اس کے مختلف فورم ہوتے ہیں، اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو لوگ ایف آئی آر کراتے ہیں، اس کی تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کی اگر خلاف ورزی کی ہے، اس میں غیر قانونی اگر حرکت کی ہے انڈیا نے، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے نیگوسیشن جو کہ ناممکن ہے انڈیا سے، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف نیوٹرل ایکسپرٹس جس کا کہ بڑا طریقہ کار جو ہے تہ در تہ ہے، اس کے بعد ہے کہ ٹرائبونل جو انٹرنیشنل کورٹ آف ٹرائبونل جس کے کہ ورلڈ بینک گارنٹر ہے، تو وہ تمام چیزیں بڑی ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے، اور پاکستان نے بتا دیا ہے دنیا کو کہ اگر یہ پانی بند ہوا تو ہم اس کو اپنے خلاف ڈیکلریشن آف وار سمجھیں گے، اور کیوں نہ سمجھیں، کہ گولیوں سے اور بموں سے تو نہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے، آپ پانی بند کر دیں لوگ مر جائیں گے۔ تو ہماری وہ ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، اور دنیا نے اس پر کرٹیسائز نہیں کیا، جو ہم نے بتایا کہ ہم اس کو ڈیکلریشن آف وار سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کے پھر سیکورٹی کاؤنسل کا یہ فرض بن جاتا ہے، اور ہم جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ہماری فارن آفس جائے گی کہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن آرٹیکل 34 کے تحت انڈیا کو پابند کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے وطن عزیز کے آپ کے تمام ناظرین کے لیے کہ وہ انڈیا اگر آج چاہے تو ان کا اپنا ہائیڈرو کا ایکسپرٹ جو انڈیا کا تقریباً سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے، اس کا نام ہے درابو،
تو افتخار درابو اس نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس نے کہا کہ انڈیا نے یہ ڈکلیئر تو کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے، لیکن کم از کم اس کو 30 سال لگیں گے اتنے ڈیم بنانے میں کہ تمام کا تمام پانی روک سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیا ریگولیٹرز کو اوپر نیچے کر کے شرارت کر سکتا ہے، کبھی پانی زیادہ چھوڑ دیا، کبھی کم کر دیا، وہ تو پہلے بھی کرتا اس کو بھی پاکستان نے جی ہاں، تو لیکن پانی بند کرنا اب اس کے اس وقت ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کا اب یہ ہے کہ منظر عام پر دو باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایگزسٹنشل تھریٹ، اور اگر پانی بند کیا جب بھی کیا تو اس وقت پاکستان نے بتا دیا ہے کہ یہ جنگ ہے، اور جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، تو اس میں پھر پاکستان جواب دے گا۔ اور لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو پس پردہ چلا گیا تھا، اب کشمیر کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے، دنیا کو پتہ پڑ گیا ہے۔ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت خطے میں ہوا تبدیل ہو رہی، خطے میں نہیں دنیا بھر میں۔ ٹرمپ سعودیہ میں ہیں اور وہاں پہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ منظر جو ہے اس کی میں منظر نگاری کروں کہ محمد بن سلمان ٹرمپ کے لیے تالی بجاتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں اور ٹرمپ ان کے لیے تالی بجا رہے ہیں، اور یہ کس بات پہ ہوا ہے کہ وہ شام پر عائد پابندی ختم کرے۔ دس از ہیوج۔ ٹرمپ از آن اے پیس مشن، دیٹ از ان لائک ٹرمپ۔ سو اس تمام تر معاملے میں کہ جب اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو پاکستان اور بھارت کے پاس اب یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی جو سالوں کی لڑائی اس کو ختم کریں۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ کشمیر ایشو کے لیے؟ پاکستان پہ اب کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے ونس ٹرمپ ہمسیلف ہیز سیڈ اٹ؟ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ نے ذکر کیا سیریا کا، اور دیکھیں اس وقت یہ ساری چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں اس کے پس پردہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بہت سارے مضمرات ہیں۔ سیریا کو سینکشن ختم کرنے کے لیے سیریا کے صدر، جو کہ اب ظاہر ہے صدر ہیں وہاں کے، اس سے پہلے وہ ایک گروپ کے، ایک مزاحمتی گروپ، ایک دہشت گروپ کے سربراہ تھے، اور جس میں کہ ان کے لیے ریوارڈ رکھا گیا تھا امریکہ کی طرف سے 10 ملین کا، کہ ان کو جو پکڑ کے لے کے آئے یا ان کو جو نیوٹرلائز کرے 10 ملین دیں گے۔ اس کے بعد جب امریکہ نے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو انہوں نے چاہا کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس، ایران کا انفلوئنس ختم کیا جائے، تو یہ سارا سلسلہ دوبارہ ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے کہ جیو پولیٹیکل جو ذرا ہے بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں، تو وہ اس چیز کو اسرائیل کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ ایران اب سیریا سے ہمیشہ کے لیے اس کا ایکسس ختم ہو جائے، تو اس کا ایک پیچھے تو خیر اس کی یہ ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ سیرین لوگ بڑے خوش ہیں، اور وہ اپنی آ جاتے ہیں آپ کی بات پر کہ ابھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس پلیٹ فارم پہ، جو کہ بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، انویسٹمنٹ پلیٹ فارم، یو ایس سعودیہ انویسٹمنٹ فورم، تو اس میں ٹرمپ کا بالبدی تقریر وہ کر رہے تھے، اور بڑی عمدہ اور بڑی جامع تقریر کی ہے۔ نارملی ذرا اس سے ہٹ کر کرتے ہیں، لیکن بڑی جامع قسم کی تقریر کل ہوئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عربیہ میں کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ اس کو سیز فائر کرانے میں ہم نے بہت مدد کی، ورنہ ملینز کے حساب سے لاکھوں افراد مارے جاتے، اور ساتھ میں تعریف کی جے ڈی وینس کی، اور ساتھ میں تعریف کی انہوں نے مارکو روبیو کی تعریف کی کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور یہ کل ڈار صاحب نے بتا بھی دیا، ہمیں علم ہے کہ ریکویسٹ گئی تھی، انڈیا نے کہا کہ ہاں جی ہم کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان سے پوچھا گیا، ہم نے کیا دیا کر۔ اپرچونٹی کیا نکلی ہے اس میں سے؟ اپرچونٹی یہ نکلی ہے کہ پہلی مرتبہ انڈیا کا وہ جو ایک نیریٹو تھا، وہ ٹیبو جو تھا کہ جی ہم نے بائی لیٹرل کرنا ہے، شملہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے، ہم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم یو این کی بات نہیں سنیں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ شملہ ایگریمنٹ ہے، وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے پھینک دیا، کیونکہ اب انہوں نے تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن قبول کر لی۔ آج اخباروں میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوبارہ، اور ٹرمپ بھی کو نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ان کو دوبارہ آپس میں بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ایک دفعہ فرنٹ پر آ گئی، لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں نیوکلیئر خنجر دنیا کے ہیومینٹی کے گردن پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو دو نیوکلیئر نیبرز جو ہیں ان کے درمیان یہ تلخی رہے گی، وہ تلخی کس عروج تک پہنچ سکتی ہے یہ دنیا کو اندازہ ہے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن وہ جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا آپس کا معاملہ ہے تو نمٹنے دو، دوسرے دن کس طرح پلٹا کھا لیا ساری چیزوں نے؟ وہی تو وجہ ہوگی نا، پاکستان نے کہہ دیا تھا، اور انڈیا کو بھی پتا ہے، دنیا کو بھی پتا ہے، کوئی ملک کہیں بھی ہو اگر اس کو آپ دیوار سے لگا دو گے، جس کو ایگزسٹنشل تھریٹ کہتے ہیں، تو اگر وہ آ جائے گی تو فل اسپیکٹرم وار کا مطلب ہے آپ کے پاس پتھر ہے، لاٹھی ہے، بم ہے، بارود ہے، آپ ہر ایک چیز استعمال کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، تو اس لحاظ سے پاکستان نے پہلے بتلا دیا تھا
کہ دیکھو یہ نہیں کرو, یہ معاملہ فل اسپیکٹرم وار تک جا سکتا ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. دنیا کے 7 ممالک جو ہے G7 وہ فوری طور پر بیچ میں کود پڑے, دنیا کے درجنوں ممالک بیچ میں کود پڑے, اور ٹرمپ کو بیچ میں آنا پڑا جو ایک دن پہلے تک ان کا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا پیچھے پس منظر یہ ہے. اور اب کیونکہ سامنے بات آ گئی ہے تو کشمیر کا معاملہ, کیونکہ یہ معاملہ دائمی ہے, اس معاملے کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا دنیا اس خطرے میں, کیونکہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ تو بڑے آرٹیکل لکھے گئے ہیں, بڑے لوگوں نے سربراہوں نے تقریر کی ہے. تو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا مطلب ہے دنیا میں کسی ملک, دیکھیں USSR اور امریکہ کتنا عرصہ جو ہے کولڈ وار میں رہے, کبھی ایک دوسرے کے سامنے آ کے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ پر پہنچیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. انڈیا کے پاس 170 ایٹم بم ہے, ہمارے پاس 170 ایٹم بم ہے. دنیا جو ہے سہمی رہتی ہے اس بات پر, کیونکہ یہ فلیش پوائنٹ کشمیر ہے. کشمیر کا فلیش پوائنٹ اب فور فرنٹ پہ آیا ہے. پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ انڈیا جو اپنا بیچتا رہا ہے ریٹرک, پاکستان کو یہ چاہیے کہ ٹیررزم والا معاملہ, مجھے خوبصورت بات نظر آئی, منسٹر آف ڈیفنس نے کہا کہ جی آپ, ایک سوال پوچھا اس کے ایک نمائندے نے انٹرویو میں, اور پوچھا کہ جی آپ کے یہاں تو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تباہ کیا انڈیا کہتا ہے, تو ان کا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو بھی دنیا انویسٹیگیٹ کر لے, لیکن بات یہاں نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت, ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت اور لیگل ڈپلومیسی کے تحت ہمیں یہ بات ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمیں دنیا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹ نے ہمارے ملک میں جنگ جیتی, آ کے ہمارے ملک میں 60 ممالک سے مجاہدین لے کے آئے اور USSR کے خلاف جنگ جیتی. اب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ٹیررزم ختم ہو گئی. یس, اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا ڈاکٹر جمیل کہ کشمیر کے معاملے پہ بات چیت کا سٹارٹ آف پوائنٹ کیا ہوگا. خیر اس پہ آپ سے ہم مزید بھی انشاءاللہ تعالی آگے پروگرام سے بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.